لم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. صاحبو ساتھیو بزرگو دوستو، سب سے پہلے میں اپنے خالق و مالک جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، جو اس کا نظام چلانے والا ہے، جو غوث العظم ہے، جو دستگیر ہے، جو گنج بخش ہے، جو رنج بخش ہے، اس پروردگار کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے بعد آمینہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، جاندار چیزوں کے سانس سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حسب عادت اپنے مالک حقیقی کا شکر ادا کروں گا کہ جس پروردگار نے مجھے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی. سورۃ احزاب کا ایک مقام عالی شان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمت اور طاقت دی تو اسی کے متعلق چند گزارشات کروں گا. رب کائنات کے قرآن سے آواز آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت کے اندر میرے اور آپ کے پروردگار نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا اعلان کیا ہے. اس کے اندر پروردگار کہتا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں میرے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے میرے پیغمبر کے پیچھے چلنے والو، اے میرے پیغمبر کی حدیث مصطفیٰ کو ماننے والو، میں پروردگار تمہیں یہ آرڈر دیتا ہوں، یہ حکم دیتا ہوں،
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि मेरे पैगंबर पे दरूद भी भेजना है और सलाम भी भेजना है। यहां तक तो बात की समझ आती है कि अल्लाह खुद भी दरूद भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद और सलाम भेजते हैं। और कहा है मेरे मोमिन बंदो, ए कलमा पढ़ने वालों, तुम भी मेरे नबी पे दरूद और सलाम भेजो। वसल्लिमु तस्लीमा, लफ्ज़ तस्लीमा की समझ नहीं आती। अल्लाह क्या वजह है? तू सिर्फ इतनी बात कह देता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु, तो है मेरे परवरदिगार, मोमिनों ने यहां तक तेरी बात को मान लेना था, लेकिन मेरे रब ने लफ्ज़ तस्लीमा लगा के अपने पैगंबर की नबूवत को वाज़े किया है, अपने पैगंबर के मकाम को वाज़ा किया है कि कुरान, पूरे कुरान को खोलो, कुरान के एक एक सफ़े को खोल के देख लो, कुरान के एक इस्तिपारे को खोल के देख लो, कुरान की एक एक सूरत को खोल के देख लो, कुरान के एक एक रुकू को खोल के देख लो, कुरान की एक एक आयत को खोल के देख लो, कुरान के एक एक लफ्ज को खोल के देख लो। रब्बे कायनात ने अपने कुरान के अंदर यह तो ऐलान किया है कि इस कुरान के अंदर गौर व फिक्र करनी है, इस कुरान के अंदर तदब्बर करना है, इस कुरान को समझना है, लेकिन यहां पे कहीं भी यह लफ्ज नहीं फरमाया कि इस कुरान को तस्लीम करना है। एक मकाम है जहां पे अल्लाह ने फरमाया तस्लीमा। क्या मायनी, क्या मफहूम? इसका मायनी और मफहूम यह बनता है कि पूरे कुरान के अंदर तहकीक नहीं करनी, बल्कि क्या करना है? तस्लीम करना है, तहकीक नहीं। मौलवी किताब लिखे तो उसकी तहकीक की जाएगी, आलिम तकरीर करे तो उसकी तकरीर के अंदर तहकीक की जाएगी, मुसन्नफ बात करे तो तस्दीक की जाएगी, मुफ्ती फतवा दे तो उसके फतवे की तहकीक की जाएगी, मौलवी बात करे तो उसकी बात को जांचा और पड़ताल की जाएगी। लेकिन जहां पे बात रब के कुरान की आएगी उसके अंदर तहकीक नहीं की जाएगी। जहां पे बात मुस्तफा की आएगी वहां पे तस्दीक या तहकीक नहीं की जाएगी, बल्कि क्या करना है? उसको तस्लीम करना है। आज बाज लोग हम पे फतवे बाजियां लगाते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हम पे गुस्ताहाने रसूल के फतवे लगाते हैं कि ये अहले हदीस, ये वहाबी कायनात के पैगंबर पे दरूद नहीं पढ़ते, ये दरूद के मुनकर है। ये बात वाज़े करके जाऊंगा कि रूहे जमीन पे अगर इस समान के नीचे और इस जमीन के ऊपर कोई तबका कायनात के पैगंबर पे अगर दरूद भेजता है जनाब, तो वो जमात अहले हदीस है। वजह क्या है? कायनात के पैगंबर की ये हदीस है। कहा मेरे पैगंबर से मोहब्बत किस तरह करनी है? ला युहमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा। क्या मतलब, क्या मायने? पैगंबर से मोहब्बत किस तरह करनी है? कहा कि उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। कहा मेरे पैगंबर किस वक्त तक? कहा जब तक वो मुझसे मोहब्बत इस तरह ना करे कि अपनी जान से बढ़ के, अपने मां बाप से बढ़ के, बल्कि हत्ता कि यहां तक कहा वन्नास अजमाइन, सारी कायनात के लोगों से बढ़ के जिस वक्त तक वो इनसे मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन नहीं हो सकता। जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे और आपके पैगंबर के पास बैठे हुए। कहा उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? कहा कायनात के पैगंबर मैं तुझसे अपनी माल, अपनी औलाद,
اپنے ماں باپ سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے دوبارہ سوال کیا، اے عمر کیا تو مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتا ہے؟ کائنات کے پیغمبر اپنی جان سے بڑھ کے نہیں کرتا۔ کہا ہے میرے صحابی، اے خلیفہ ثانی، پھر میں محمد الرسول اللہ تجھے مومن تسلیم نہیں کرتا۔ کہا کائنات کے پیغمبر میں اپنی جان سے بڑھ کے تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ کہا ہے عمر اب تو مومن ہے، اب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے مومن ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور فتوے بازیاں نبی پہ درود نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ کائنات کے پیغمبر پہ وہ درود پڑھنا ہے جو درود جناب ابو بکر پڑھتے ہیں تو صدیق کا لقب ملتا ہے، جو درود عمر پڑھتے ہیں تو فاروق اعظم کا لقب ملتا ہے، جو درود عثمان پڑھتے ہیں تو ذوالنورین کا لقب ملتا ہے، جو درود علی پڑھتے ہیں تو حیدر کرار کا لقب ملتا ہے، جو درود امیر معاویہ پڑھتے ہیں تو کاتب وحی کا لقب ملتا ہے۔ اور کائنات کے لوگوں، جو درود سلیمان پڑھتا ہے تو کائنات کا پیغمبر جنت کی بشارتیں دیتا ہے، وہ درود پڑھنا ہے۔ تو وہ درود ملے گا کہاں سے؟ وہ درود ملے گا کہاں سے؟ وہ درود اگر ملے گا تو یا سہیل بہاری سے ملے گا، یا مسلم سے ملے گا، یا ابو داؤد سے ملے گا، یا ترمذی سے ملے گا، یا ابن ماجہ سے ملے گا، یا ابو داؤد سے ملے گا، یا درامی سے ملے گا، یا دارالقطنی سے ملے گا، یا سنن کبریٰ سے ملے گا۔ کائنات کے لوگوں، احادیث کی کتابوں سے ملے گا۔ اور وہ درود کون سا درود ہے؟ وہ درود ابراہیمی وہ ہے کہ کائنات کے پیغمبر نے کہا کہ لوگوں، جو بندہ نماز کے اندر درود و سلام نہیں پڑھے گا، کائنات کا پیغمبر اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ درود کون سا ہے کہ کہا کہ اتحیات میں بیٹھ جاتے ہو، اپنے اور میرے پیغمبر کی بات کو ماننے والوں، ساری نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سینے پہ باندھ لیا، رفع الیدین کرنے کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہو، رفع الیدین کرنے کے بعد رکوع سے سر اٹھاتے ہو، اور اس کے بعد سیدھے سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہو، سجدے کے اندر رب کی تسبیح بیان کرتے ہو، اور تسبیح بیان کرنے کے بعد جب اتحیات میں بیٹھ جاتے ہو اپنے لیے دعائیں مانگتے ہو۔ اور کہا کیا دعائیں مانگنے کے بعد اللہ سلام پھیر دے، درود ابراہیمی کو نکال دے؟ تو مجھے بتلائیے، سلام پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کیا میرا پروردگار تمہاری اس نماز کو قبول کرے گا؟ کیوں اللہ کیوں قبول نہیں کرتا؟ اللہ آج میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ تیری اس نماز کے اندر درود و سلام کو نکال کے میں سورۃ بقرہ تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ سورۃ رحمان کے اندر تیری الوہیت کا تذکرہ ہے، اللہ میں سورۃ رحمان تلاوت کرتا ہوں لیکن میں درود و سلام نہیں پڑھتا، مجھے بتلائیے وہ نماز قابل قبول ہو گئی؟ نہیں ہوتی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، نماز جنازہ آ گیا ہے، میت سامنے رکھی ہوئی ہے، اے میرے رب تیری حمد و ثنا بیان کی ہے، اے میرے پروردگار اب مجھے بتلا تو صحیح، اب مجھے سمجھا تو صحیح، تو کہتا یہ قرآن ہدایت کا مرکز ہے، یہ قرآن ہدایت کا مرکز ہے، یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، اے اللہ مجھے یہ تو بتلا، اب تیرے نبی پہ میرا دل نہیں کر رہا، میں دوسری تکبیر کے اندر اے میرے پیغمبر میں تیرے نبی پہ درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں، اے میرے پیغمبر اگر تیرا درود و سلام میں نہ پڑھوں تیرے پیغمبر پہ، اے اللہ میں تیرے پیغمبر پہ درود ابراہیمی نہ پڑھوں تو سارا قرآن پڑھ دوں، تو پھر مجھے بتلائیے وہ جنازہ اللہ قبول کرے گا؟ وہ جنازہ قبول نہیں ہوتا۔ آج میں تمہیں یہ بات واضح کر کے جاؤں گا کہ آج درود ابراہیمی کو مانا کس نے ہے، درود ابراہیمی کو چھوڑا کس نے ہے؟ آئیے کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو درود ہمیں دے کے گئے ہیں، اس درود کا حلیہ بگاڑا کس نے ہے، اصل میں نقل بنایا کس نے ہے؟ یہ واضح کروں گا کہ پیغمبر کائنات نے کہا کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، کائنات کے پیغمبر نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ کھولیے نسائی شریف کو، اس کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ کہا جو درود ابراہیمی مجھ پہ پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھتا ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن درود ابراہیمی کون سی درود ابراہیمی؟ آئیے مجھے بتلائیے تو صحیح، آج فتوے دینے تو آسان ہے، لیکن اس درود کا حلیہ کس نے بگاڑا؟ آئیے جنازے کے اندر آتے ہیں، دور نہیں جا کا، آج اسی چک پنڈی کے جنازے گاہ کے اندر چلی جائیے اور وہاں پہ بڑے بڑے پینا فلیکس لگے ہوئے ہیں، اور ان پینا فلیکسوں کو دیکھیے، نیٹ کا دور ہے، سرچ کیجئے، جو درود ابراہیمی لکھا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں، اگر وہ درود ابراہیمی جو انہوں نے لکھا ہوا ہے جنازے کے اندر پڑھنے کے لیے، اگر وہ حدیث کی کسی ایک کتاب سے بھی ثابت ہو جائے، میں فقہ حنفی کو ماننے کے لیے تیار، کسی ایک کتاب سے بھی، اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، لفظوں کو بڑھایا گیا ہے۔ اور کائنات کے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ کائنات کے پیغمبر نے کہا تھا، اے میرے صحابہ، میں جو تم کو دے کے جا رہا ہوں، نہ ہی اس میں کمی کرنی اور نہ ہی اضافہ کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لفظ تو اچھے ہیں، اگر اس میں شامل کر دیے ہیں تو کیا وجہ، کون سی ممانت ہے؟ اور رب کعبہ کی قسم، تم ممانت کی بات کرتے ہو؟ کائنات کے پیغمبر منبر رسول پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں، وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، ایک آنے والا آتا ہے، کائنات کے پیغمبر کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، کوئی جہاں پہ ہے وہیں پہ بیٹھ جائے، آنے والا آتا ہے، ایک پاؤں مسجد نبوی کے اندر اور دوسرا پاؤں مسجد نبوی کے دروازے کے باہر ہے، وہی جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جب خطبہ دینے کے بعد باہر جاتے ہیں، پوچھا میرے صحابی، میرا کلمہ پڑھنے والے، تو ایک پاؤں اندر کر لیتا یا اندر والا پاؤں باہر کر لیتا، آرام سے بیٹھ کے میرا خطبہ تو سن لیتا؟ تو اس صحابی کا جواب اپنے سینے کی تختیوں پہ لکھ لیجئے۔ کیا جواب دیا صحابی رسول نے؟ کہا آمینہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر والا پاؤں باہر اور باہر والا اندر تو کر لیتا، آرام سے بیٹھ تو جاتا، لیکن کائنات کے پیغمبر تمہارے حکم کی تعمیل کس طرح کرتا؟ اگر کر رب مجھ سے پوچھ لیتا کہ میرے پیغمبر نے جب کہا تھا تیرے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی، تو تو نے میرے پیغمبر کے حکم کی حکم عدولی کی ہے، تب میں کر رب کو کیا منہ دکھاتا؟ قرآن کا فیصلہ سمعنا واطعنا، جب پیغمبر کی حدیث کانوں سے ٹکرا جائے تو اس کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کے اندر اضافہ نہیں، کمی نہیں۔ اگر اضافہ اور کمی کرو گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ، پھر یہ ضلالت ہوگی، پھر یہ گمراہی ہوگی،
پھر یہ تباہی ہوگی، پھر یہ جہنم کا ایندھن ہوگا، کیونکہ دودھ وہی حالت ہوتا ہے جو بھینس کے تھنوں سے خود نکالا جائے۔ جب وہ دودھ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے پھر خالص ہونے کی گارنٹی نہیں رہتی، اور دین وہی حالت ہے جو کائنات کے نبی کے لبوں سے نکل جائے۔ جو جملے میرے پیغمبر کے لبوں سے نکلیں وہ خالص ہیں، اور جو جملے کوفے سے آئیں وہ خالص نہیں رہتے۔ چلتے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہماری فکر کیا ہے پیغمبر کائنات کے بارے میں؟ ہم کہتے ہیں کہ کائنات کے پیغمبر پہ وہ درود بھیجو جو مسنون ہے۔ ہم نے نبی کا نام سن کے انگوٹھوں کو نہیں چوما، بلکہ ہم نے نبی کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے، اور یہی طریقہ صحابہ اکرام کا تھا۔ کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں، جو چاہتا ہے کہ میں پاک پیغمبر کے قیامت کے دن پاک پیغمبر کے قریب ہو جاؤں، مجھے پیغمبر کائنات کا پڑوس مل جائے، تو ایک کام کرنا ہے۔ آقا وہ کام کون سا ہے؟ کہا مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑے گا وہ کل قیامت کے روز سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور آگے چلیے، کہا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑے گا میں کائنات کا پیغمبر اس کے لیے جنت میں بلند مقام کے لیے دعائیں کروں گا، اور کل قیامت کے روز میں اس کی سفارش کروں گا۔ یہ ہے فائدے درود پڑھنے کے۔ لیکن وہ درود کون سا پڑھنا ہے؟ جو درود مکے اور مدینے سے آیا ہے۔ جو درود کوفے اور عراق سے آیا وہ نہیں پڑھنا۔ یہاں پہ دنیا درود بنا بیٹھی ہے، درود تاج، درود لکھی۔ یار یہ درود کہاں سے نکلے ہیں؟ رب اکبر کی قسم ہے، احادیث کی ساری کتابوں کے اندر غوطہ لگا کے دیکھو، نیٹ کا دور ہے، سرچ کر کے دیکھو، ایک ایک کتاب کا نام لکھتے جاؤ اور فضائل درود کھولتے جاؤ۔ حدیث کی کسی ایک کتاب کے اندر، چلو صحیح تو اپنی جگہ، کوئی ضعیف ہی کہیں لکھی ہوئی ہے تو بتلاؤ۔ اتنا ظلم دین اسلام کے ساتھ۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کائنات کے لوگوں، جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، کائنات کا رب 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس پہ 10 بار سلام بھیجتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں درج کر دیتا ہے۔ یہ ہے فضیلت درود کی۔ اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جس دعا کے اندر پیغمبر پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے وہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ کہ دعا کے اول و آخر نبی کائنات پہ درود پڑھنا ہے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کھولیے بخاری کو، کھولیے نسائی کو، کھولیے ترمذی کو، کھولیے ابن ماجہ کو، کہ کہا کہ جو بندہ دعا کے اول و آخر کائنات کے پیغمبر پہ درود نہیں پڑتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس خطبے کے اندر پیغمبر پہ درود نہ پڑھا جائے وہ خطبہ ہی قبول نہیں ہوتا. ہمارا تو وہ خطبہ قابل قبول نہیں ہوتا. جس نماز کے اندر درود نہ پڑھا جائے ہم اس نماز کو نماز ہی نہیں مانتے. اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے چکے، اذان دینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا دعا پڑھنی ہے؟ ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہے کہ اس کے بعد دعا پڑھنی ہے. کائنات کے لوگوں میں اس کی نفی کرنے لگا ہوں. اذان کے بعد دعا نہیں ہے. اذان کے بعد پہلے کائنات کے پیغمبر پہ درود ہے، بعد میں دعا ہے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے، کائنات کا پیغمبر کہتا ہے کہ نماز اذان کے بعد درود پڑھنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اذان کے بعد درود نہیں پڑھیں گے، ہم اذان سے پہلے اپنا بنایا ہوا درود پڑھیں گے. جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ درود نہ پڑے، میرا نام نامی سن کے مجھ پہ درود نہ پڑے، وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے. دوسری حدیث اشارہ کروں گا کہ کائنات کے پیغمبر جب منبر پہ چڑھ رہے تو وہاں پہ نبی کائنات پہ درود نہ پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت کی دعا کی تو کائنات کے پیغمبر نے آمین کہی. اور آج پھر مجھے بتلائیے، محاسبہ کیجئے، ترازو قائم کیجئے اور اس دنیا کائنات کے اندر دیکھیے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھا جاتا ہے تو درود کی صدا کو کون بلند کرتا ہے اور انگوٹھے کون چومتا ہے؟ محاصرہ خود کیجئے، پھر دیکھیے فتویٰ وہ کس پہ لگتا ہے. درود وہ پڑھنا ہے جو مسنون ہے، جو پیغمبر کے لبوں سے نکلا ہے. کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، جس مجلس کے اندر رب کی توحید کا ذکر نہ ہو، پیغمبر پہ درود نہ پڑھا جائے، کہا کل قیامت کا دن ہوگا اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگ باعث حسرت ہوں گے، وہ لوگ خسارے میں ہوں گے. اللہ وجہ کیا ہے؟ اے میرے پیغمبر، اتنا بڑا عمل ہے کہ مجلس چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کہا پیغمبر پہ درود پڑھنا ہے. اور پھر آپ مجلسیں دیکھ لو، کون مجلس کے اختتام پہ دعا مانگتا ہے، کون مجلس کے اختتام پہ پیغمبر پہ درود بھیجتا ہے؟ محاصرہ کیجئے، وزٹ کر کے دیکھیے، اندازہ خود کر لیجئے. آمینہ کے نال عبداللہ کے لقب جگر نے بہت بڑی وعید کی ہے درود نہ پڑھنے والوں کے لیے. اتنے سہج جملے کہ کہا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، کائنات کے پیغمبر نے کہا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. اس لیے میرے بھائیو دوستو، اکیلے ہو یا مجلس میں ہو،
बैठे हो या लेटे हो, चलते हो या बैठते हो, जिस वक्त भी मौका मिले अपनी जबान से अल्लाहुम्मा सल्ली अला की सदाओं को बुलंद करना है, पैगंबर पे दरूद पढ़ना है। आइए एक सहाबी से मुलाकात करा देता हूं। कायनात का एक सहाबी है, एक जानिसार है, कायनात के पैगंबर की अदालत में आता है। कहा अमीना के लाल, मैं दुआ के अंदर एक हिस्सा तुझ पे दरूद पढ़ता हूं, एक हिस्सा तुझ पे दरूद पढ़ता हूं और 3 हिस्से अपने लिए दुआ मांगता हूं। आमीना के लाल, क्या ये मेरा अमल ठीक है? क्या ये मेरा अमल अच्छा है? तो मेरे और आपके पैगंबर ने क्या फरमाया? कहा मेरे सहाबी, अगर इससे थोड़ा ज्यादा कर ले तो तेरे लिए ये बेहतर है। वो सहाबी दोबारा सवाल करता है, कहा आका, आज के बाद मैंने ये फैसला कर लिया है, आज के बाद मैंने ये तहैया कर लिया है कि दुआ के अंदर आधा वक्त तुझ पे दरूद पढ़ूंगा और आधा हिस्सा तुझ पे अल्लाह से दुआ और इस्तगफार करूंगा। आमीना के लाल, क्या ये मेरा अमल दुरुस्त है? मेरे और आपके पीर मुर्शद, मेरे और आपके पैगंबर ने क्या फरमाया? कहा मेरे सहाबी, अगर इससे ज्यादा कर ले तो तेरे लिए यह बेहतर है। वो सहाबी रसूल फिर जाता है, कहा अमीना के लाल, मैंने ये फैसला किया है कि 3 हिस्से तुझ पे दरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा अपने अल्लाह से तौबा इस्तगफार करूंगा। क्या ये मेरा अमल ठीक है? आमीना के लाल, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान हरकत में आती है। क्या कहा? कहा मेरे सहाबी, अगर इससे ज्यादा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। मेरे और आपके पैगंबर का वो सहाबी फिर जाता है, कहा अमीना के लाल, मैंने ये फैसला कर लिया है कि आज के बाद दुआ के अंदर अपने रब से कुछ नहीं मांगूंगा, सारी दुआ के अंदर सिर्फ तुझ पे दरूद ही पढ़ता रहूंगा। फिर मेरे आमीना के लाल, मेरे और आपके ताजदार ने क्या फरमाया? आका ने क्या जवाब दिया? कहा मेरे सहाबी, सारी दुआ के अंदर दरूद और सलाम पढ़ना तेरा काम है और तेरी मुसीबत, तेरे गमों को दूर कर देना परवरदिगार का काम है। पता चला, नतीजा निकला, कोई भी परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई मुसीबत हो तो क्या करना है? कायनात के पैगंबर पे दरूद पढ़ना है। ये इतनी फजीलत वाला अमल है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, दरूद वो पढ़ना है जो कायनात के पैगंबर की जबान से निकला है। आज हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? घरों के अंदर कुरान को कभी खोला या नहीं खोला, दरूद लखी लेके बैठे होते हैं, फोटो स्टेटिंग करा के रखी होती हैं। कोई दरूद माही पढ़ रहा है, कोई दरूद ताज पढ़ रहा है। और मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम के अंदर इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, ना ही मेरे पैगंबर के किसी सहाबी ने पढ़ा है। इसलिए दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जिसके लफाज अहदीस की किताबों से मिलते हैं। दिन का कोई भी पैर हो, रात का कोई भी मौका हो, चलते फिरते उठते बैठते दरूद की सदाएं तुम बुलंद करते चले जाओ और तुम्हारी तकलीफें, मुसीबतें, गम परवरदिगार दूर करता चला जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, महफिल हो, मजलिस हो, कहीं पे बैठते हो, कहीं पे जाते हो, कहीं पे चलते हो, दुकान पे बैठ के
फारग वक्त है और दरूद पढ़ते कितना वक्त लगता है, कितने पैसे लगते हैं? ना पैसे लगते हैं, ना वक्त लगता है, ना ही किसी से इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि इसलिए दरूद पढ़ना है कि वो पैगंबर तो वो है, मेरा पैगंबर तो वो है जो दुनिया कायनात में आया तो अपनी उम्मत के गम के अंदर रोता रहा, जो ताइफ की वादी में गया पत्थर खाता रहा, लेकिन इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, ताइफ की वादी में गया, पत्थर पड़े, मक्का के अंदर लोगों ने तंग किया, मक्का छोड़कर मदीने में चले गए, मदीने के अंदर लोगों ने परेशान किया, शहब अबी तालिब के अंदर बंद किया। कौन सी वो तकलीफ है जो मेरे पैगंबर को नहीं पहुंचाई गई? लेकिन मेरे पैगंबर जब इस कायनात को छोड़ के गए तो मेरे और आपके पैगंबर की ज़बान से एक ही जुमला, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा? जो पैगंबर सारी उम्र अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, कल वो भी दिन आएगा कि जब रोजे महशर के अंदर सारे अंबिया कहेंगे आज हम अल्लाह से कुछ नहीं तलब कर सकते, तो फिर अगर सजदे में कोई सर डालेगा तो वो मेरा और आपका पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तो वो सर किस लिए रखेंगे? ताकि मेरा परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ कर दे। तुम फिर मुझे बतलाइए उस पैगंबर का यह भी हक नहीं कि हम उस पे दरूद भी नहीं पढ़ सकते? इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ सुना सुनाया परवरदिगार अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए और मुझे और आपको कायनात के पैगंबर पे दरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुना सुनाया परवरदिगार अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व